بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب دنیا ابھی جوان تھی اور انسانوں، دیووں اور پریوں کی بستیاں ایک ساتھ آباد تھیں۔ ایران کی سرزمین پر ایک عادل بادشاہ جمشید حکومت کرتا تھا۔ جمشید اتنا نیک اور انصاف پسند تھا کہ اس کی سلطنت میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات، دیو اور پریاں بھی خوش و خرم رہتے تھے۔ اس نے لوگوں کو لوہا گھمانا سکھایا، کپڑے بنانا، زراعت اور تعمیرات کے فنون سکھائے۔ 600 برس تک اس کی حکومت چلی اور لوگ اسے دیوتا سمجھنے لگے۔ مگر غرور انسان کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ ایک دن جمشید نے دربار میں اعلان کیا کہ میری یہ شان و شوکت، یہ سلطنت اور یہ خوشحالی سب میری عقل و حکمت کی وجہ سے ہے۔ اس نے خدا کا شکر ادا نہیں کیا۔ خدا ناراض ہوا اور اس کی سلطنت میں بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ شیطان، جو ابلیس کہلاتا تھا، نے یہ موقع دیکھا اور سوچا کہ اب جمشید کا حساب چکانے کا وقت آ گیا۔ شیطان نے ایک نوجوان کا بھیس بدلا اور جمشید کے دربار میں آیا۔ وہاں اس نے جمشید کو مشورہ دیا کہ تم تو بادشاہ ہو، تمہیں ایک تخت بنوانا چاہیے جو آسمانوں تک جائے۔ جمشید نے ایسا تخت بنوایا اور اس پر بیٹھ کر آسمانوں میں اڑنے لگا۔ لوگوں نے اسے دیکھ کر حیرت کی، مگر خدا کی ناراضی اور بڑھ گئی۔ آخرکار جمشید کی سلطنت ختم ہو گئی اور وہ مارا گیا۔ جمشید کا ایک بیٹا تھا جس کا نام مرداس تھا۔ مرداس نیک آدمی تھا، مگر اس کا بیٹا ضحاک بہت شریر اور مفسد تھا۔ شیطان نے ضحاک کو اپنا شکار بنایا۔ وہ ایک آشپز کا بھیس بدل کر ضحاک کے پاس آیا اور اسے لذیذ کھانے بنا کر کھلائے۔ ضحاک خوش ہوا اور شیطان سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ شیطان نے کہا کہ مجھے تمہارے کندھوں کو چومنے دو۔ ضحاک نے اجازت دی۔ جوں ہی شیطان نے کندھے چومے، وہاں سے 2 سانپ نکل آئے جو ضحاک کے کندھوں پر بیٹھ گئے۔ یہ سانپ روزانہ ضحاک کو کاٹتے اور اسے تکلیف دیتے۔ حکیموں نے مشورہ دیا کہ ان سانپوں کو انسانی دماغ کھلاؤ تو وہ خاموش ہو جائیں گے۔ شیطان نے پھر بھیس بدلا اور ضحاک کو مشورہ دیا کہ تم بادشاہ بنو اور اپنے باپ کو مار دو۔ ضحاک نے ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنے باپ مرداس کو قتل کر دیا اور تخت پر بیٹھ گیا۔ اب وہ روزانہ 2 نوجوانوں کو پکڑواتا، ان کا دماغ نکال کر ایک سانپ کو کھلاتا اور دوسرا پکوان بنواتا۔ ضحاک کی سلطنت پھیلتی گئی، مگر اس کا ظلم بھی بڑھتا گیا۔ وہ عربوں کا بادشاہ بنا اور پھر ایران پر حملہ کیا۔ جمشید کی اولاد کو ختم کر دیا۔ لوگ اس سے خوف کھاتے تھے۔ اس کے کندھوں پر سانپ ہمیشہ موجود رہتے اور وہ چیختے رہتے۔ ضحاک نے شیطان کو اپنا وزیر بنا لیا اور شیطان اسے برائی کی راہ پر چلاتا رہا۔ ایک دن ضحاک نے خواب دیکھا کہ ایک نوجوان فریدون اسے زنجیروں میں جکڑ کر مارے گا۔ ضحاک گھبرا گیا اور حکم دیا کہ تمام نوجوانوں کو تلاش کرو، مگر فریدون بچ گیا۔ فریدون جمشید کی نسل سے تھا۔ اس کی ماں نے اسے چھپایا اور ایک گائے پروان نے اسے دودھ پلایا۔ فریدون بڑا ہوا تو اس نے ضحاک کے خلاف بغاوت کی۔ ضحاک کی فوج میں ایک لوہار تھا جس کا نام کاوا تھا۔ کاوا کے 18 بیٹے تھے۔ ضحاک نے 17 بیٹوں کو پکڑ کر قربان کر دیا اور آخری بیٹے کو بھی مانگا۔ کاوا غصے میں آیا۔ اس نے اپنی چمڑے کی پیشہ ورانہ چادر کو جھنڈا بنایا اور دربار میں جا کر ضحاک پر حملہ کیا۔ ضحاک بچ گیا، مگر کاوا بھاگ کر فرعون کے پاس پہنچا۔ اس نے اپنا جھنڈا فرعون کو دیا جو درفیش کاویانی کہلایا۔ فریدون نے فوج جمع کی۔ لوگ ضحاک سے تنگ آ چکے تھے اور فریدون کے ساتھ ہو گئے۔ ضحاک کی بیویاں بھی فریدون کی طرف ہو گئیں۔ آخرکار جنگ ہوئی۔ فریدون نے ضحاک کو پکڑ لیا۔ وہ اسے مارنا چاہتا تھا، مگر فرشتے نے کہا کہ اس کا وقت ابھی نہیں آیا۔
فریدون نے ضحاک کو کوہ دماوند پر لے جا کر زنجیروں سے باندھ دیا اور ایک غار میں قید کر دیا۔ وہاں ضحاک سسک سسک کر مرتا رہا مگر مر نہ سکا۔ فریدون بادشاہ بنا۔ اس نے سلطنت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا: ایران، تورانیہ اور روم۔ اس کی حکومت میں انصاف قائم ہوا۔ کاوا کا جھنڈا ایرانیوں کا قومی پرچم بنا جو ساسانی دور تک چلا۔ ضحاک کی کہانی لوگوں کو یاد دلاتی ہے کہ ظلم کبھی دیر پا نہیں ہوتا، خدا کے ہاں سب کا حساب ہوتا ہے۔ ضحاک کی سلطنت ہزاروں برس چلی، مگر اس کے ظلم کی وجہ سے لوگ اسے مارڈ سگ یا عربی میں ذن نواس جیسے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ فارسی شاعر فردوسی نے شاہنامہ میں اس کی پوری داستان لکھی ہے۔ آج بھی ایران میں نوروز کے تہوار پر لوگ آگ جلاتے ہیں تاکہ ضحاک کی برائی جل جائے اور فریدون کی نیکی باقی رہے۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ ظالم کتنا بھی طاقتور ہو، آخر کار اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ نیک لوگ چاہے کتنے کمزور ہوں، خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ ضحاک جیسے بادشاہ تاریخ میں بہت آئے، جیسے روم کے نیرو اور کیلیگولا یا آشور کے اشور بنی پال، مگر سب کا انجام برا ہوا، ظلم کی آگ میں خود جلتے رہے۔ فریدون کے دور حکومت میں ایران کی سرزمین پھر سے سبز و شاداب ہو گئی۔ لوگ کھیتوں میں کام کرتے، بازاروں میں تجارت ہوتی، شادیاں ہوتیں اور بچوں کی ہنسی گلیوں میں گونجتی۔ درفش کاویانی ہر جشن میں لہراتا اور لوگوں کو یاد دلاتا کہ ظلم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ فریدون نے 3 بیٹوں کو سلطنت تقسیم کی۔ سب سے بڑے سلط کو روم اور مغرب، درمیانے ترک کو توران اور چین، اور چھوٹے ایرج کو ایران اور عرب۔ مگر فریدون کی موت کے بعد برادرانہ حسد نے سر اٹھایا۔ سلم اور ترک نے مل کر ایرج کو قتل کر دیا۔ ایرج کی بیٹی کو چھپا کر پالا گیا اور اس کی نسل سے منوچیہر پیدا ہوا جو فریدون کا بدلہ لینے والا بنا۔ منوچیہر نے تورانیوں اور رومنوں سے جنگیں لڑیں اور آخرکار سلطنت کو دوبارہ متحد کیا۔ مگر ضحاک کی روح ابھی بھی کوہ دماون کی غار میں زنجیروں میں جکڑی سسک رہی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ جب دنیا میں ظلم بڑھے گا تو ضحاک کی زنجیریں ڈھیلی ہو جائیں گی اور وہ پھر نکل آئے گا۔ وقت گزرتا گیا، 1000 برس بیت گئے۔ ضحاک کی کہانی لوگوں کی زبانی پر افسانہ بن چکی تھی، مگر اس کی برائی کی جڑیں ابھی خشک نہ ہوئی تھیں۔ شیطان جو ابلیس تھا اب بھی دنیا میں گھوم رہا تھا۔ اس نے ایک نیا شکار ڈھونڈا۔ اس بار اس نے ایک اور بادشاہ کو اپنا ہدف بنایا جس کا نام تھا افراسیاب۔ افراسیاب تورانیوں کا بادشاہ تھا اور اس نے ایران پر حملے شروع کر دیے۔ وہ بھی ضحاک کی طرح ظالم تھا۔ اس نے ایرانی شہروں کو جلایا، لوگوں کو غلام بنایا اور بچوں کو قید خانے میں ڈال دیا۔ ایک دن افراسیاب نے خواب دیکھا کہ ایک ایرانی نوجوان اسے گھوڑے پر سوار ہو کر مارے گا۔ وہ گھبرایا اور حکم دیا کہ تمام ایرانی نوجوانوں کو قتل کر دو، مگر ایک نوجوان بچ گیا جس کا نام کئے خسرو تھا۔ کئے خسرو ایرانی بادشاہ کئی کاووس کا پوتا تھا۔ اس کی ماں نے اسے تورانی سرزمین میں چھپایا اور گیو نامی ایک بہادر نے اسے پالا۔ کئے خسرو بڑا ہوا تو اس نے افراسیاب کے خلاف بغاوت کی۔ افراسیاب کی فوج بہت بڑی تھی۔ اس کے پاس دیو اور جادوگر تھے۔ وہ راتوں کو لوگوں کے خوابوں میں آتا اور انہیں دھمکاتا۔ مگر کئے خسرو کے پاس رستم تھا، وہ عظیم بہادر جس کی کوئی مثال نہ تھی۔ رستم نے اپنے گھوڑے رخش پر سوار ہو کر افراسیاب کی فوج کو روند ڈالا۔ ایک جنگ میں رستم نے افراسیاب کے بیٹے کو مارا اور پھر خود افراسیاب کو پکڑ لیا۔ کئے خسرو نے افراسیاب کو سزا دی اور اسے دریا میں ڈبو دیا۔
مگر شیطان ہار نہ مانا، وہ پھر ضحاک کی غار میں گیا اور زنجیروں کو ہلانے لگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ضحاک اب بھی زندہ ہے، جب قیامت قریب آئے گی تو وہ نکلے گا اور دنیا میں آخری جنگ لڑے گا۔ تب ایک نجات دہندہ آئے گا جو ضحاک کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ ضحاک کی کہانی صرف ایران تک محدود نہ رہی۔ عربوں میں اسے الضحاک کہا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کے سانپ اب بھی لوگوں کے کندھوں پر بیٹھتے ہیں جب وہ ظلم کرتے ہیں۔ یونانیوں نے اسے ٹائفون کا نام دیا، ایک دیو جسے زیوس نے پہاڑ تلے دبا دیا۔ رومنوں نے اسے نیرو سے جوڑا جو اپنے ظلم کی وجہ سے شہر جلا بیٹھا۔ ہر قوم نے اسے اپنے انداز میں یاد کیا، مگر سب کا پیغام ایک ہی تھا: ظلم کی عمر کتنی بھی لمبی ہو، خاتمہ ضرور ہوتا ہے۔ ایران میں ہر سال نوروز کے دن لوگ چہار شنبہ سوری مناتے ہیں۔ وہ آگ کے اوپر سے چھلانگ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں: زردی من از تو، سرخی تو از من، یعنی میری زردی، بیماری اور برائی تجھے دے رہا ہوں اور تیری سرخی، توانائی اور نیکی مجھے دے۔ یہ رسم ضحاک کے دور کی یاد ہے جب لوگ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آئے تھے۔ آج بھی کوہ دماوند پر چڑھنے والے کہتے ہیں کہ غار کے اندر سے سسکیوں کی آواز آتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ضحاک اب بھی ہو رہا ہے اپنے انجام پر۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ انتظار کر رہا ہے اگلے موقع کا۔ مگر سچ یہ ہے کہ ضحاک جیسے ظالم ہر دور میں آتے ہیں، کبھی ہٹلر بن کر، کبھی اسٹالن بن کر، کبھی کوئی اور روپ دھار کر، مگر ہر بار ایک کاوا اٹھتا ہے، ایک فریدون پیدا ہوتا ہے اور ظلم کی زنجیریں توڑتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت، دولت اور سلطنت سب فانی ہیں، صرف نیکی اور انصاف باقی رہتا ہے۔ ضحاک کی 1000 سالہ سلطنت بھی خاک میں مل گئی، مگر فریدون اور کاوا کا نام اب بھی زندہ ہے۔ جب تک دنیا رہے گی، ظالم اور مظلوم کی یہ جنگ جاری رہے گی، اور جب تک ایک بھی انسان ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا، ضحاک کی زنجیریں کھنتی رہیں گی مگر ٹوٹیں گی ضرور۔